زیلنسکی جو ہے نا ان کی کہانی بڑی مزے کی ہے. مطلب کیا ہے کہانی؟ زیلنسکی جو ہیں وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ اس دادے کے پوتے تھے جنہوں نے روس کے ساتھ مل کر ریڈ آرمی کا حصہ بن کے جرمنی کے خلاف لڑا کیونکہ وہ بھی ایک جوز تھا. اور 1978 کے اندر اسی زیلنسکی فیملی کے اندر ایک چھوٹا سا ننا منا بچہ پیدا ہوتا ہے گوگلو سا. ہاں نہیں ابھی بھی گوگلو سا ہے, چھوٹا سا قد ہے اس کا. تو اس کا نام ولادیمیر زیلنسکی ہوتا ہے. ابتدائی تعلیم جو ہے نا وہ لاء کی حاصل کرتا ہے, لیکن اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو خبیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ شوبز اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اپنے فادر کی طرح اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو وہ بڑے بڑے جو کامیڈی شوز ہیں وہ اس کا حصہ بنتا ہے. اور پھر سرونٹ آف دا پیپل کے نام سے ایک وہاں پہ ٹی وی شو چلا 2014 سے لے کے 2019 تک. وہاں پہ ایک کریکٹر ہوتا ہے اس ٹی وی شو کا. کریکٹر کیا تھا کہ یوکرین کا ایک ٹیچر ہوتا ہے, اور ٹیچر جو ہے نا وہ غیر متوقع طور پر پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یوکرین کا, اسپیچز کچھ ایسی کرتا ہے گورنمنٹ کے خلاف. ہاں تو ایک ایسے بندے کی کہانی تھا یہ شو کہ جو اچانک سے مطلب پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ایک استاد تھا اس کو صدر مطلب وقت نے دستار اس کے سر پہ رکھ دی ہوتی ہے کہ بھائی ہوں تو صدر سنبھال, ٹھیک ہے. اور جو اس کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. تو یہ شو جو ہے وہ 2090 تک چلتا ہے. اب وہیں سے یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ جو شو تھا زیلنسکی کے لیے. تو اس کے ذہن میں بھی یہ جو آئیڈیا آتا ہے کہ اگر ایک استاد پریزیڈنٹ بنتا ہے شو کے اندر, تو حقیقت کے اندر ایک شوبز یا انٹرٹینمنٹ اور جو کامیڈین شخص ہے وہ یوکرین کا پریزیڈنٹ کیوں نہیں بن سکتا. دیکھیں یہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے فنکار ہوتے ہیں, اور جو کہنا تو بڑا فنکار ہے, زیلنسکی بھی بڑا فنکار ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو پتا تھا کہ کب میں نے آنکھوں میں آنسو لے کے آنے ہیں, فنکاروں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا, کب میں نے جوکس دینے ہیں, کب میں نے لوگوں کو ہنسانا ہے. ڈراموں فلموں کے ڈائلاگ بول بول کے ان کے پاس لفظوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے, اور بولتے ہوئے فیشیل ایکسپریشن دینے کا ان کے پاس وہ جو ایک حربہ اور صلاحیت موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لہذا وہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ میں بھی بھائی سیاست میں آنے لگا ہوں. ایک وہ بندہ جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, بڑے بڑے کامیڈی شو کرتا تھا, اور لوگ جو ہیں اور اچھا خاصا, اور اینٹی کرپشن اس کی جو تھی نا وہ کیمپین تھی کہ یوکرین کے اندر جو اولیگارکس ہیں, بڑے بڑے جو پیسے والے ہیں, انہوں نے حکومتیں سنبھالی ہوئی ہیں, اور عام عوام جو ہے جیسے ہمارے یہاں پہ چند بڑے لوگ ہیں اور خاندان ہیں, انہوں نے آپ کی سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اگرچہ مستقبل میں اس کے اپنے بہت ساری آف شورز کمپنی نکل آتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی کرپشن کے بہت سارے جو معاملات ہیں. یہ اس طرح کی ایگزامپل ہے, جو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں نا, تو جب جس بچے کا بیٹ ہوتا ہے نا وہ جب ہار جاتا ہے تو کہتا ہے میں بیٹ لے کے گھر جاؤں, ہاں میں گھر نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ زیلنسکی کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ جو زیلنسکی ہے نا, یہ 2019 میں الیکشنز ہوئے یوکرین میں, اور انتہائی غیر معمولی جو جیت ہے وہ زیلنسکی کی ہوتی ہے, ان ایکسپیکٹڈ. 73% ووٹ جو ہیں وہ زیلنسکی حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یوکرین کی عوام جو ہے وہ مطلب اس کو پسند کرتی ہے. اور جب یہ صدر بن جاتا ہے تو دیکھیں یورپی یونین میں یہ خطاب کرتا ہے, ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشنز میں یہ خطاب کرتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کانگریس میں یہ خطاب کرتا ہے. اور یہ ایک دنیا کرنٹلی جو ٹائمز میگزین ہے اس کے کور پیج پہ پرسن آف دا ایئرز 2022 کے طور پہ اس بندے کو سامنے لایا جاتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب 2022 کے اندر روس نے انویڈ کیا یوکرین پہ تو یہ بھاگ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس نے جو سپیچز کی, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے بھاگنے کی بھاشن نہ دو, مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی امیونیشن کی ضرورت ہے, مجھے اسلحے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ آپ تعزیت نہ کرو کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے, میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گا. اب یہ وہ چیز تھی کہ کھڑا ہو گیا وقت کے خلاف. دیکھیں پوری جو انسانی تاریخ ہے نا, جو گو ود دا فلو والے لوگ ہوتے ہیں نا, تاریخ ان کو یاد نہیں رکھتی ہیں. وہ جتنے بھی بڑے ہوں, اپنے وقت کے جتنے بھی بڑے فرعون ہوں, اپنے وقت کے جتنے بھی بڑے وہ فن خاں افلاطون ہوں, جو گو ود فلو والے لوگ ہوتے ہیں وہ تاریخ میں کبھی بھی نام نہیں بناتے ہیں. تاریخ میں نام انہی کا بنتا ہے جو ہواؤں کے مخالف چلتا ہے, جو بہتے پانیوں کو چیلنج کر کے اس کی مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیتا ہے. تو زیلنسکی جو ہے نا, اس نے اس چیز کو یہ غنیمت جانتے ہوئے, اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے آسمانوں کو چھوتی ہے اس وقت کرنٹلی بھی یوکرین کے اندر. جیسے ہی اعلان ہوا, جنگ
ہوتی ہے, انویڈ کرتا ہے, حملہ کرتا ہے روس یوکرین پہ, تو فوراً سے یہ مارشل لا نافذ کر دیتا ہے. جتنے بھی جو سول ادارے ہیں ان کی ورکنگ کو وہ روک دیتا ہے, اور سارا جو انتظام اور انصرام ہے وہ فوج کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. اور خود آپ دیکھتے ہیں وہ اس دن کے بعد, حالانکہ اس سے پہلے یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے جو سوٹس ہیں وہ پہنتا ہے, 3 پیس سوٹس اور برانڈس, ٹھیک ہے, لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ آپ کو ایک ٹی شرٹ میں نظر آتا ہے جو کہ فائٹ کی وہ ایک سمبولک کے طور پہ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, اور جس کے اوپر ٹونٹ بھی کیا گیا تھا جب زیلنسکی کی میٹنگ ٹرمپ میں ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی سوٹ نہیں ہے, آپ کیا یہ ٹی شرٹ پا کے بھاگے پھرتے ہیں.